موضوعات کا مذاکرہ کرتے تھے، لہذا یہ تاثر دیا کہ طالب علم جو حاصل کرے اس کا مذاکرہ کرے۔ اور دوسری حدیث جو پیش کی اس میں دعا کا ذکر ہے، اس سے اشارہ دیا کہ محنت کے ساتھ دعا بھی کرتا رہے۔ اور پہلی حدیث میں ایک اور چیز ہے، کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ اشارہ دیا کہ طالب کو چاہیے کہ جس سے علم حاصل کرتا ہے اس کے پاس کثرت سے آمد رفت رکھتے، اس لیے کہ استاد بعض وقت کی بات کسی وقت کرتا اور بعض وقت کسی وقت۔ ایک مرتبہ شعبہ نے ایک حدیث بیان کی تو محمد بن جعفر غندر نے گردن ٹیڑھی کر کے بڑے غور سے شعبہ ناراض ہو گئے، فرمایا کتنی مرتبہ تو یہ حدیث مجھ سے سن چکا ہے اور اب بھی گردن ٹیڑھی کر کے ہی تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن غندر کو کوئی اثر نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے بعض تلامذہ نے 18 مرتبہ ایک حدیث اپنے استاذوں سے سنی اور اسی توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ علامہ برہان الاسلام زرنوجی کہتے ہیں اگر کسی نے استاد سے ایک بار 100 مرتبہ سنی، 99 مرتبہ توجہ سے اور 1 مرتبہ بے توجہی سے، لا یفلح، ایسے شخص کو فلاح نہ ہوگا۔ پھر اگر کوئی پہلی مرتبہ بھی بے توجہی کرے تو سوچ لے کہ کیا اس کو حاصل ہوگا۔ بہرحال امام بخاری نے ابو ہریرہ کی روایات سے اشارہ کر دیا کہ طالب علم کو علمی مذاکرہ کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، استاد کی خدمت میں لگے لپٹے رہنا چاہیے۔ اور تیسری روایت سے شاید یہ اشارہ دیا ہے کہ علم کو محفوظ کر لینا چاہیے، خواہ کسی طرح سے ہو۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان الناس يقولون بچے یہ صاف پڑھتے ہیں، ذرا ان کے پڑھنے سے طبیعت تھکتی نہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی نہ عداوت ہے نہ دشمنی ہے، اور اگر کوئی صاف نہ پڑھے تو میں کیا کروں۔ چلیے قال ان الناس يقولون اكثر ابو هريره ولولا ايتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يقولوا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات تیز پڑھنے کو پسند کرتا ہوں، صاف پڑھنے پسند کرتا ہوں۔ چلیے ایک مرتبہ ایک آدمی آئے اور کچھ پڑھنے کو میرے موسیقی تھے، ابھی پڑھ، ایک لڑکا بیٹھا تو صاف پڑھتا تھا، اس کو پڑھ لینے بولے تو کچھ نہیں، لیکن جیسے ان کو اثر ہوا کیا کریں، مجھے بھی تو اجلت کو چلیے۔ صبح جو صاحب پڑھ رہے تھے، پڑھ تو رہے تھے لیکن لہر لے رہے تھے، جیسے پانی لہر لیتا، بس اس میں پٹ پٹ کی آواز ہوتی ہے، آگے صاحب کچھ نہیں ہوتا۔ چلیے صاحب بھی تو پڑھنا چاہیے۔ اور ہر طالب علم اپنے بارے میں سمجھتا ہے من چنا، انا قضا، نحنو قضا، ہر ایک اپنے بارے میں یہی سمجھتا ہے بہت اچھے۔ اب اس کا کوئی علاج ہی نہیں، یہ بھی تو آدمی سمجھے فلاں اس سے اچھا۔ کیا آپ ہنسے کس بات؟ بچوں ایک کتاب دیکھی، اس میں میرا بھی نام ہے، میرے ایک شاگرد کا بھی نام ہے۔ میرے نام پر تو اتنا لکھا ہے الشیخ المحدث، اور میرے شاگرد کے نام پر لکھا الشیخ البحاثۃ المحقق فلاں۔ اب میں کیا کروں؟ اس سے جلنے لگوں؟ بات نہیں ہے صاحب۔ باہر کا لڑکا ہے، تھوڑا سا پڑھا، اس نے چند حدیثیں پڑھی، مجھ سے ہے اس میں یہ کمال، مجھ سے بھی بہت بک بک کرتا ہے۔ ابھی مجھے حج کے سفر میں شاید ملا، اب شروع کر دیتا ہے
دوسرے اس کی بات ایسی ادھر سے آتا ہے ادھر سے آتا ہے، میں بھی سنتا رہا، میں نے کہا یہ ماننے والا ہے نہیں، چھوڑ۔ ہر جگہ وہ اعتراض کرتا ہے۔ میں نے ایسی اپنی یادداشت کے لیے کوئی چیز لکھی، آپ نے اس کو دیکھ لیا، لگے اس میں بھی اعتراض کرنے، میں کہا پاگل اس کے معنی یہ ہے، گردن ٹیڑھی کر کے پھر کچھ لکھ دیا کہیں، پھر اس نے پڑھ لیا آگے، میں نے کہا کمبخت اس کے معنی یہ ہیں۔ خیر جتنی باتیں تھی میں نے سمجھا دی، میں نے کہا دیکھ اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہیں، بیوقوف ہنستا ہے، بیوقوف کر آیا سمجھ میں، مجھے تو اس کے محنتی ہونے سے تعلق ہے، حدیث سے رد ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور اس کی علت ہے بھائی ان کا خاندان علمی ہے، ہونا چاہیے، تو کسان کے لڑکے ہیں، دیہات سے آئے، ہم کیا خواہ کے لیے فخر کریں۔ اب صبح والد صاحب اگر فخر کریں کہ میں تو تمام دنیا میں ہل جوت رہا تھا اور آپ نے جو ہے مجھے بالکل 3rd نمبر دے دیا، اس کے سامنے اس کے الفاظ کو دیکھو، صاف ستھرے بولتا، اور تو ایسے پڑھ رہا تھا کہ میری آنکھ تھک گئی، میرا کان دکھ گیا، اب میرے آنکھوں میں بچوں جان نہیں ہے، میں بہت صاف دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی اپنا لکھا ہوا اب نہیں پڑھا جاتا، مکبرہ سے دیکھنا چاہتا ہوں، مکبرہ ڈھونڈ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ چلیے تھیلی ایک لفافے میں 2 50 کے نوٹ رکھے تھے، چھوڑ کے چلا گیا، رکھا تھا، پھر ڈھونڈا ملا نہیں، بچوں نے صفائی کی تو ایک لفافہ پڑا ہوا تھا، میں نے یہ کیا اٹھایا تو اس میں وہی نوٹ بالکل ٹکڑے ایک دم پڑے تھے، چوہا آیا، کس طرح سے اس نے پیسے نکال، تھوڑا سا لفافہ کاٹا پہلے اور نکال کے لفافے کو چھوڑ دیا اور اس کے ٹکڑے کر ڈالے، چھوٹے 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 چھوٹے۔ ایک ہمارے دوست آئے، میں نے ان سے کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ، اگر اس میں نمبر مل جائے تو آپ اس کے بدلوا لینا۔ انہوں نے مجھے تو 100 روپے دے دی، میں کہا جزاک اللہ، آپ یہ خدرہ میری طرف سے لے جائیں، یہ آپ کے کام آئے گا۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ نمبر ہے، مل جائے گا، لیکن بہرحال اس کو محنت کر۔ یہ چوہا پہنچا کیسے؟ بھائی چوہا اگر جائے میرے حجرے میں تو اس کو نہ دوڑاؤ، نہ مارو، نہ کچھ کرو، بس وہ خود ہی نکل کے چلا جائے گا۔ چوہے کا خاصہ ہے کہ اس کو دوڑانے سے اس کو غصہ آتا ہے، پھر وہ نقصان کرتا ہے، بہت نقصان کیا، کیا کیا چیزیں کاٹ ڈالی، بستر کاٹ ڈالا، گدا کاٹ ڈالا، چادر کاٹ ڈالی، اللہ جانے کیا کیا اور کاٹا ہے۔ اس کو جب غصہ آتا ہے تو کاٹ کر دیتا ہے۔ چلیے میں تو اس پر حضرت کی لہر پر سنا رہا تھا، یہ لہر لے رہے تھے صبح، بس اپنی جیسے ایک راجستھان کا لڑکا تھا، کہنے لگا میں سبق پڑھوں گا، رکھنے دیں، پھر آیا کہ میں عبارت پڑھوں گا، میں نے کہا رکھنے دیجیے، پھر آیا کہ مجھے پڑھنے دیجیے، میں نے کہا آپ ہی رہنے ہی دیجیے، پھر تشریف لائے، کہنے لگے میں پڑھوں گا، میں نے کہا اچھا پڑھ لو۔ اب عبارت شروع کی، میں نے کہا زور سے پڑھ، بات پڑھتے ہیں، میں نے کہا حضرت آپ سن رہے ہیں، اپنے منہ میں پڑھ رہے ہیں، الفاظ منہ سے باہر نکلنے چاہیے، صرف آواز نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ تب جا کے وہ سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے سال بھر نہیں پڑھا، چھٹی کر دی، بھائی اس کو پڑھنے تو تم بنگالی، اس پہ جلو مت، نظر نہ لگا دینا، جادو نہ کر دینا، ورنہ سال بھر کی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ بہت دنوں سے ادھر تھے، گھستے گھستے ہم اسے سمجھے میں کچھ کر دوں گا، کر دے گا تو چلیے۔ ویسے جو صاحب پڑھتے ہیں ان کی زبان صاحب ہیں 3rd نمبر،
بالکل صاف بات ہے. اگر یہ رٹ رٹا کے نہ آئے تو پڑھ نہیں پائیں گے. بس زبان صاف ہونے کی وجہ سے پڑھتے ہیں. ان کو کچھ آتا جاتا تھوڑا. چلیے. كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبه بطنه وينظر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. بشبه بطنه کا مطلب ان کو کوئی چیز نہیں چاہیے تھی, بس پیٹ پر روٹی مل جائے, آگے کچھ ضرورت نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا ابو مسلم احمد بن ابي بكر قال حدثنا يشغله الصفق بالاسواق, مشغول کر دیتا تھا ان کو تجارتوں میں, خرید فروخت, بازاروں میں خرید فروخت کرنا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو مسلم. دیکھو یہ لفظ ہے وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُ, اور یاد کرتا تھا جو وہ یاد نہیں کرتے. معلوم علم یاد کیا جاتا ہے, علم رٹا جاتا ہے. امام بخاری سے پوچھا گیا حل من دوائن للہم, کیا علم کی کوئی دوا ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں. علم اللغمت فی الطلب, آدمی طلب حدیث میں حرص کرے, بار بار دیکھے اور مذاکرہ کرے. مذاکرے سے بات یاد ہوتی ہے, رٹنے سے, تکرار سے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابي زيد عن ابي سعيد عن ابن ابي زيد عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه قال استرداد فبسطت فغرف بيديه ثم قال ثم فضممت فما نسيت شيئا بعد. فغرف بيديه, حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھر کر کوئی چیز اس میں ڈالی. علم کی صورت مثالیہ ہو رہی ہوگی. ثم قال ضم, اس کو ملا لے اپنے سینے سے. فضممت, میں نے ملا لیا. فما نسیت شیئا, مجھے اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولی. اس پر اشکال یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی لا یوردن ممرض علی مصح, تو ان کے بھتیجے حارث ابن ابی ذباب کہنے لگے کہ اس سے پہلے انہوں نے حدیث لا عدویٰ نہیں بیان کی تھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. ابو سلمہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ ابو ہریرہ کو سوائے اس حدیث کی کوئی حدیث بھولی ہو. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ حدیث ممکن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پہلے سنی, اور اگر دعا کے بعد سنی ہو تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث کا تعلق اکثر سے, یعنی کوئی حدیث نہیں بھولے, اور اگر ایک آدھ بھول گئے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. جیسے کوئی حافظ قرآن اور کہا جائے یہ کہیں نہیں بھولتا, اور اتفاقاً کہیں بھول جائے تو سبھی جانتے ہیں اور سبھی کہتے بھی ہیں کہ میاں ایک جگہ اگر سب ہو گیا تو اس سے کیا ہوگا. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا لفظ عام ہے لیکن مراد خاص ہے. یہی روایت بخاری کتاب البیوع میں آ رہی ہے, اس میں ہے فما نسیت من مقالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں سے کوئی بات نہیں بھولا. اس سے معلوم ہوا کہ یہاں اس مجلس کی احادیث مراد, اسی کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اختیار کیا ہے. اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ تو اس قصے کو اپنی کثرت محفوظات کی دلیل میں پیش کر رہے ہیں. اگر ہم فما نسیت شیء بعد کو اس مجلس کی احادیث پر محمول کر لیں تو اس سے ابو ہریرہ کی کثرت محفوظات کا ثبوت کیسے ہوگا. اس اشکال سے ڈر کر بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ممکن ہے یہ دو قصے ہوں لیکن یہ بعید ہے. اور دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ابو ہریرہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو حضور کی مجلس میں جانے کا کتنا اہتمام اور علم کا کتنا خیال تھا. دیکھیے یہ قصہ بھی پیش آیا اور ظاہر ہے کہ اس قصے سے اتنا تو معلوم ہو ہی گیا کہ ابو ہریرہ حدیث کا بڑا اہتمام کرتے.
یہ فرماتے ہیں کہ دونوں روایتوں میں جمع کرنا چاہیے۔ اب جمع کی ایک صورت تو یہ ہے کہ لفظ عام کو لفظ خاص پر محمول کر لیا جائے، بہت سے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے اہتمام اور اس کے یاد کرنے کا پتہ چلتا، لیکن اگر اس کا عکس کیا جائے اور حدیثیں اور لفظ خاص کو لفظ عام کی طرف لوٹایا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دعویٰ بھی ثابت ہو جائے گا اور بات بھی واضح ہو جائے گی کہ ان کو کثرت علم کی دولت حضور کی برکت سے ملی ہے۔ اب اس کے بعد وجود کے آنے والے لفظ کی 3 توضیحات کی گئی۔ نمبر 1، علامہ طیبی کہتے ہیں من مقالہ میں، مقالہ سے مراد جنس المقالہ، یعنی حضور کے قول کی کوئی جنس نہیں بولا۔ نمبر 2، علامہ سندھی کہتے ہیں کہ من ابتدائے غائب کے لیے، اور مطلب یہ حضور کے اس ارشاد سے پھر کچھ نہیں بولا، یعنی جب سے آپ نے وہ فرمایا اس کے بعد سے کچھ نہیں بولا۔ نمبر 3، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ من اجریہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی برکت کی وجہ سے میں کچھ نہیں بولا۔ اس حدیث پر جو تقریر ہوئی ہے وہ سب ان کے دلوں سے نہیں۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابي بدر بهذا وقال لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سند اول میں جن کو ابن ابی ذئب کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے انہی کو یہاں ابن ابی فدیک سے یاد کیا گیا ہے، یہ صحیح میں نے کیا کہا۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا جن کو سند اول میں محمد ابن ابراہیم نے دینار سے یاد کیا گیا ہے انہی کو یہاں ابن ابی فدیک سے یاد کیا گیا ہے، لیکن یہ صحیح ہے۔ محمد ابن ابراہیم نے دینار کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور جوہنی ہے، اور ابن ابی فدیک کا نام محمد ابن اسماعیل ابن مسلم ہے اور کنیت ابو مسلم ہے۔ ابن ابی فدیک کا نام محمد ابن اسماعیل ابن مسلم ہے اور کنیت ابو مسلم ہے، اور وہ لیسی ہے۔ اصل میں ابن ابی فدیک کی روایت ابن ابی ذئب سے نقل کرتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قوت پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں بہت زیادہ اختصار کر دیا۔ چلیے یعنی بصیغہ مفرد کہا، چلیے فیہ کا اضافہ کیا، چلیے۔ قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني فاما احدهما فبسطته واما الاخر فلو بسطته قضي هذا البلعوم قال ابو عبد الله البلعوم مجرطان۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر 2 برتن علم کے یاد کیے، ایک تو لوگوں میں پھیلا دیا، نشر و اشاعت کر دی، اور دوسرے کو کہ اگر نشر و اشاعت کروں تو یہ گردن کٹ جائے گی۔ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاء، یہاں ظرف بول کر مظروف مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر حضور کی احادیث کو ظرف میں رکھا جاتا تو جو احادیث مجھ کو یاد ہیں وہ 2 برتن بھر دیتی، اور اگر ابو ہریرہ نے بعد میں لکھ لیا تھا تو پھر تو بات بالکل ظاہر۔ اس حدیث میں بھی عین اور ایک روایت میں ثلاثۃ اجربۃ ہے، ہو سکتا ہے 3 چھوٹے تھیلے مراد 2 بڑے، اور المحدث الفاصل میں 5 اجربۃ ہے، تو ہو سکتا ہے 5 بالکل چھوٹے تھیلے مراد۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ جس پر نوع علم کی انہوں نے نشر و اشاعت کی وہ تو عقیدہ، اعمال وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے، اور جس کے متعلق کہتے ہیں اس کی نشر و اشاعت سے گردن کٹ جاتی، اس کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں اس سے علم الاسرار مراد ہے،
اسی کو مجدد الفسانی نے اختیار کیا۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں اس سے عمرائے جور کے اسما مراد ہیں، اور ابن ابو ہریرہ اس کی طرف اشارہ بھی کرتے تھے، جیسے کہتے تھے اعوذ باللہ من راس الستین ومن عمارت الصبیان، رواہ احمد وغیرہ۔ نمبر 3، بعض کہتے ہیں اس میں ان فتنوں کا ذکر تھا جو مسلمانوں کے مابین واقع ہوئے، اگر ان کو بیان کرتے، جن کے خلاف پڑھتے، ان کی جان کے پیچھے پڑ جاتے۔ نمبر 4، بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ حدیثیں جن کا تعلق تغیر احوال، ملاحم و فتن اور اشراط ساعت سے ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت سے لوگ اس کا تحمل نہیں کر سکتے ہیں، خام خواہ ابو ہریرہ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ بلعو مجرتان وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب الإنصات للعلماء. الانصات للعلماء، علماء کے لیے انصات کرنا چاہیے۔ انصات کے معنی ہے سکوت مستمع، ایسی خاموشی جس میں سننے کا دھیان۔ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے حاضرین علم کو توجہ دلائی ہے، پہلے حفظ علم کا ترجمہ منعقد کیا، اس کے بعد انصات کا، اور یہ اشارہ دیا کہ دیکھو خاموش رہنے میں علم یاد ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ خاموشی کی حالت میں بات پوری طرح سے سنائی دیتی ہے، قوت فہم و حفظ مجتمع ہوتی ہے جو پورا کام کرتی ہے۔ اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہم تو اپنی بات میں مشغول ہیں اور بات کاٹنا نہ چاہیے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں لا الفیم نقطات القوم وهم فی حدیث من حدیثہم فتقص علیہم فتقع علیہم حدیثہم، اخرجہ البخاری فی الدعوات۔ اس لیے کہ اس سے مراد بے وقت بات کاٹنا ہے، اور جب تعلیم و وعظ کا وقت ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کو خاموش ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سے دستور ہے کہ جب محدث آتا ہے تو مملی مستملی جو محدث کی بات لے کر لوگوں تک پہنچاتا ہے کہتا ہے انصتوا رحمکم اللہ، لوگوں خاموش ہو جاؤ، رضی اللہ عن الشیخ کے کہتے ہیں۔ ابھی اس سفر میں ہم کو ایک صاحب ملے، وہ کہتے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ مکے کی تھی، کہتی تھی تو حدیث پڑھ لے، جب حدیث پڑھائے گا اور تیرے سامنے پڑھنے والے کہیں گے رضی اللہ عنہ وعن والدین، کہتا تھا والدہ کہتی تھی میں سمجھتا ہی نہیں تھا کیا کہہ رہی ہوں، پھر بعد میں سمجھ میں آیا۔ سمجھے بھائی، بیٹھے علم بڑی اثر ہے، تو علم کا گھرانہ تھا، اس کی ماں پڑھی، اس کی نانی پڑھی، اس کے پرنانا پڑھے، اس کے پرنانا کے والد پڑھے ہوئے، ایک سلسلہ ہے جو صدیوں پر محیط ہے، اور ظاہر ہے ایسے گھر میں علم ہوگا۔ علماء نے فرماتے ہیں فضیل بن عیاض، محمد بن نضر حارثی اور بہت سے علماء، اول العلم الانصات ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر۔ علم کی ابتدا خاموشی ہے، اور نمبر 2 پر کان سے سننا ہے، نمبر 3 پر یاد کرنا ہے، نمبر 4 پر عمل کرنا ہے، نمبر 5 پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے استماع کو پہلے اور انصات کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ علامہ ابوالحسن ابن بطال فارغ مالکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
طالبین حدیث کے ذمہ واجب ہے کہ درس حدیث میں خاموش رہیں، اس لیے کہ یہ اکرام ہے شیوخ کا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید اسی کے ساتھ محدثین کے اس معمول کی طرف اشارہ کیا جس کی کو ابھی ذکر کیا گیا، یعنی محدثین جب حاضر ہوتے تھے تو مستملی حاضرین سے کہتا تھا استن سے تو رحمكم اللہ تعالی سے۔ قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي بن مدين عن ابي زرعة عن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجته قال له، بعض لوگ کہتے ہیں لہو غلط ہوئی تو حضور کی وفات سے 2 مہینے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن یہ روایت منکر ہے۔ صحیح ہے کہ حجۃ الوداع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی روایت کے بعض طرق میں قال لجرير وارد ہوا ہے۔ في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا لوگوں کو خاموش کرو، چلیے لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ لوٹ جانا، بعض کی گردنیں مارے۔ اس کا یضربو رفع کے ساتھ ہے، اور اگر اس کو جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا تو معنی بدل جائیں گے اور مطلب یہ ہو جائے گا کافر تو نہ ہو جانا، ہاں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا، حالانکہ اسی سے منع کرنا مقصود۔ ابو البقاء بڑی فرماتے ہیں جزم بھی جائے، یہاں پر ایک شرط مقدر مار لی جائے گی اور تقدیر عبارت ہوگی ان ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ اس حدیث سے خوارج کی تائید ہوتی ہے جو معاصی سے تکفیر کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اس کی توجیح کرتے ہیں۔ سب سے کمزور توجیح تو یہ ہے کہ یہ مستحل پر محمول ہے، اور دوسری توجیح یہ ہے کہ اس سے مراد تکفر بالسلاح، یعنی ایک دوسرے کے مقابل میں ہتھیار پہن کر نہ جانا، اور تیسری توجیح یہ ہے کہ نعمت اسلام کی ناشکری نہ کرنا۔ اسلام تو صلح کو چاہتا ہے اور تم ہتھیار لے کر آ جاؤ۔ چوتھی توجیہ یہ ہے کہ تم کافروں کے مشابہ نہ ہونا، کافر مسلمان پر تلوار اٹھاتا ہے۔ پانچویں توجیہ یہ ہے کہ کافرانہ فعل نہ کرنا۔ یہی توجیہ سب سے اچھی ہے، اس لیے کہ تلوار اٹھانا ایک معصیت، اور معصیت کفر دون کفر کے تحت داخل ہے۔ اس کے اور بھی توضیحات سے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يستحب للعالم اذا يستحب للعالم اذا سئل الناس اعلم فيقيل العلم الى الله تعالى۔ حضرت شیخ الہند یہ باب اس بیان میں ہے کہ عالم کے لیے مستحب ہے جب اس سے الناس عالم کا سوال ہو تو علم کو اللہ کے حوالے کر دے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے تواضع کی تعلیم دی ہے۔ علماء میں چونکہ ترفع پیدا ہو جاتا ہے اس لیے بتاتے ہیں کہ چاہے ایک ساتھ مشکل کتنے ہی ہو، بہرحال ایوں انسان کو تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں سلف میں ایک دستور وہ یہ کہ جب محدثین جمع ہوتے تو بعض وقت یہ سوال چلتا اینا سے احفظ اینا سے اعلم، تو امام بخاری نے بتا دیا اگر خود کسی سے سوال کیا جائے تو اس کو وہ احفظ الناس کو اپنے متعلق انا نہ کہنا چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے اللہ عالم۔ امام دارقطنی بہت سے علماء نے یہی طرز اختیار کیا۔ امام دارقطنی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حل لائت عالم من کا، فرمایا اما فی فنی فرائت عالم منی واما فی جمع الفنون فلا۔ یہاں امام دارقطنی نے اپنی عالمیت نہیں ثابت کی بلکہ ایک
حقیقت کا اظہار کیا تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو ان کو قال مسندی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ احادیث مسندہ تلاش کرتے اور اس کے سننے کا اہتمام کرتے تھے. چلیے. قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان نوفل البكالي ان نوفل البكالي يزعم بکالی بکالی دونوں طرح پڑھا گیا ہے لیکن راجح بکالی بکسر کا با وفتح الکاف المخففہ ہے. اور قاضی ابن عربی نے اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ وکیل کی طرف نسبت ہے. علماء نے کی ہمیشہ سے تغلیب کی ہے. چلیے. يزعم ان موسى ليس موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر فقال كذب انما هو موسى اخر سمران موسى بن میشا ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق علیہ السلام ہے. چلیے. فقال كذب عدو اللہ. یہ مناظرہ نوف بکالی اور سعید ابن جبیر میں ہوا اور اس بات میں ہوا تھا کہ جس موسیٰ نے خضر کی ملاقات کی خواہش کی تھی وہ موسیٰ ابن عمران صاحب تورات نبی بنو اسرائیل ہیں یا کوئی اور. ابن عباس اول کے قائل نوف بکالی ثانی کے. جب سعید نے یہ بات ابن عباس نے کہا سعید ابن جبیر اول کے قائل نوف بکالی ثانی کے. جب سعید ابن جبیر نے یہ بات ابن عباس سے ذکر کی تو ناراض ہو گئے اور فرمایا کذب عدو اللہ. حضرت ابن عباس ان کو ولایت اللہ سے نکال کر علی الاطلاق عدو اللہ نہیں کہنا چاہتے بلکہ علماء کی عادت غلط بات سن کر جوش میں آ جاتے ہیں. یہی مطلب تمام علماء امام نووی کرمانی زین الدین زکریا انصاری عینی قسطلانی سبھی نے بیان کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے تنہا ایک نئی بات کہی اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے ابن عباس نے نوف بکالی کے متعلق کوئی شک کی بات محسوس کی. ہمارے نزدیک حافظ کی بات بے معنی ہے. صحیح پہلی بات ہے اور امام شافعی نے کتاب الرسالہ میں ان کے مسلم ہونے کی تصریح کی. چلیے. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام حدثنا ابي بن كعب. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مناظرہ بعد میں ہوا اور خضر کے متعلق جو مناظرہ صاحب موسیٰ کے بارے میں ہوا جو پہلے آ چکا وہ پہلے ہوا. اس وقت تو ابن عباس کو ابی کی روایت معلوم ہی نہیں تھی. چلیے. قال قام موسى النبي خطيبا في بني اسرائيل فسئل الناس يعلم فقال انا اعلم فعتب الله عز وجل عليه. اللہ عتب کہتے ہیں موجودہ ناراض ہونے کو. یہاں مراد ان کی اس بات کو ناپسند کرنا ہے. چلیے. اذا لم يرد العلم اليه فاوحى الله اليه ان لم يرد العلم اليه. علامہ ابن بطال کہتے ہیں ان کو کہنا چاہیے تھا اللہ عالم. علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ جواب نہ دیتے. اگر یہ کہتے انا واللہ عالم تو بھی ٹھیک تھا کیونکہ یہاں بھی تفویض ہوتی اور مطلب یہ ہوتا اپنی دانست میں تو میں ہوں لیکن آگے اللہ جانتے ہیں کون بڑا. چلیے. فاوحى الله اليه ان عبدا من عباده مجمع البحرين واعلم منك قال يا یہ عبد حضرت خضر ہیں. چلیے. مجمع البحرین اس سے مراد بحر فارس وہ روم کا ملتقا ہے جہاں دونوں سمندر مشرق کی جانب ملتے ہیں. چلیے. قال يا ربي وكيف به فقيل له عالم منك وہ تم سے عالم ہے. اس سے مراد علم مخصوص کے اندر عالمیت ہے یعنی کونیات کا علم کو زیادہ ہے. چلیے. فقيل له احمل حوتا في مكفر فاذا فقدته فهو ثم فانطلق. احمل حوتا کتاب تفسیر میں آگا حوتم میتا. چلیے. فاذا فقدته فهو ثم فانطلق معه. کتاب تفسیر میں ہے حيث ينفخ فيه الروح. چلیے. وانطلق معه بفتاه يصاب من النون وحمل حوتا في مكفر حتى مكتل زنبيل. چلیے. حتى كان عند صخرة وزار رؤوسهما فنام فانسل الحوت من المكتل فاتخذ حضرت موسیٰ ابن نون نے وضو کیا اس کی چھینٹیں
مچھلی پر پڑ گئی. بعض روایات سے معلوم ہوتا اس کی حوالت گئی. چلیے وقال لموسى وفتاه عجبا فانطلقنا بقية اور کیا مردہ مچھلی زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی تو سرنگ بن گئی. چلیے فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى ليلتهما ويومهما فلما أصبح. اسی طرح سے وارد ہوا. بعض علماء کہتے ہیں یہاں راوی کو قلب ہو گیا، اصل ہونا چاہیے. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما اور اسی پر فلما اصبح مرتب ہو کر رات گزرنے کے بعد صبح کی. چلیے قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى نصب من النصب تاب کا کوئی اثر. چلیے حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذا جہاں جا رہے تھے وہاں تک تو اللہ کی نصرت شامل. اب اگر تکان نہ ہوتا تو چلتے ہی رہتے، اس لیے تکان ڈالا گیا تاکہ آگے نہ بڑھیں. چلیے أرأيت إذا بينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فلما انتهى قصصا يقصان قصصا يتبعان آثار أقدامهما. چلیے فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجم بثوب أو قال إذا رجل مسجم بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى. ایک آدمی اپنے کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے تھا. چلیے فقال الخضر وأنا بأرضك سلام فقال حضرت خضر نے جو سلام سنا تو سلام کرنے والے کو خطاب کیا کہ یہاں کون سلام کرنے والا آ گیا، یعنی یہاں کے لوگ تو مسلمان نہیں ہیں. چلیے فقال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا. اس لیے کہ میں ایسے کام کروں گا جو ظاہر شریعت میں تم کو صحیح نہ معلوم ہوں گے. چلیے یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنی لا تعلمه انت وانت اے اللہ، اے موسیٰ اللہ نے مجھ کو ایسا علم دیا ہے جو تم کو نہیں معلوم. اس سے معلوم حضرت خضر اللہ کے نبی. اور جو لوگ قصہ خضر سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اولیاء کو کوئی ضرورت نہیں شریعت کی پابندی کی، ان کا قول غلط ہے. اور تمہارے پاس ایسا علم ہے جس کو اللہ نے تم کو سکھایا ہے وہ میں نہیں جانتا. موسیٰ کا علم تشریع تھا اور خضر کا علم تکوین، لیکن موسیٰ کو بھی کچھ نہ کچھ تکوینیات کا علم ہوگا اور خضر کو بھی بقدر ضرورت تشریعیات کا علم ہوگا. اس لیے حضرت خضر کے متعلق عالم کہنا بالکل واضح ہو گیا. وہ کونیات کے باب میں حضرت خضر موسیٰ سے زیادہ جانتے تھے. چلیے قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بها سفينة فكلموهم بهما سفينة فكلموهم ان يحملوهما فعرف القدر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة ونقرتين في البحر ایک دو چونچ سمندر میں ماری. چلیے فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى الا كنقرة هذا الرسول. اس میں اشکال ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے، اس میں کمی کا کیا سوال ہوتا ہے؟ تو اللہ کی صفت ہے. اس لیے علماء نے توجیہ کی کہ نقصہ اخذہ کے معنی میں ہے یا علم بمعنی المعلوم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہماری معلومات اللہ کی معلومات سے ایسی نسبت رکھتی ہیں جیسے قطرہ سمندر سے نسبت رکھتا ہے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کلام استعمال ہوتا ہے نفی نقص کے لیے، اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے علم نے اتنی بھی علم الہی میں کمی نہیں کی جتنی اس چوہیا کے چونچ بھر لینے سے سمندر میں کمی آئی. چلیے فعمد الخضر الى لوح من الواح سفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت الى سفينتهم فخرقتها لتغرق اهلها قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا قال فكانت الاولى من موسى نسيانا فانطلقا فاذا غلام پہلا سوال جو موسیٰ نے کیا اور پہلا اعتراض وہ نسیان کی بنیاد پر تھا. چلیے فانطلقا فاذا غلام يلعب مع الغلمان فاخذ الخضر براسه من اعراه فاقتلع راسه بيده فقال موسى اقتلت نفسا. اس کو کھینچ لیا. آئندہ تفسیر میں آئے گا چاقو سے کاٹ دیا. بظاہر چاقو سے پہلے کاٹ دیا ہوگا، جب کھال رہ گئی ہوگی اس کو کھینچ کر توڑ دیا ہوگا. چلیے فقال موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس قال لم اقل زكية طاهرة یعنی جس نے کوئی گناہ نہیں کیا. چلیے قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا اوقد هذا اوقد ان کا کہہ دیا اور اقل لک کے بعد لکا کا اضافہ کر دیا.
چلیے فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية پہلی جگہ تو فرمایا قل انک اور یہاں فرمایا قل لک لام سے تاکید کی چلیے فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوا ما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال الخضر بيده يريد أن ينقض یعنی جھکی ہوئی تھی چلیے فأقاموا فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال لو اتخذت عليه أجرا کوئی بڑا عمل نہیں ہے لیکن آدمی اپنے کسی بھی چھوٹے عمل پر اجرت لے سکتا ہے اگر طے کر لیں چلیے قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوجدنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما ہم چاہتے موسیٰ صبر کرتے تاکہ ان کے اور بھی واقعات پیش آتے اور ہم سنتے اس سے معلوم ہوا عجائبات کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے خضر علیہ السلام نے بعد میں اپنے افعال کی ظاہر کی اور یہ بیان فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها اور فرمایا اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا یرهقهما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة واقرب رحما یہ دونوں عمل کشتی توڑنا اور لڑکے کو قتل کر دینا صورتاً غلطی تھی اس لیے یہاں ارادے کی نسبت اپنی طرف کی اور دیوار یتیم کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا فَأَرَادَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا یہاں دیوار سیدھا کرنا ایک اچھا عمل اس لیے ارادے کی نسبت اللہ کی طرف کی سب اللہ ہی کے ارادے سے تمام شامل لیکن یہ حضرت خضر کا حسن ادب ہے قال محمد بن يوسف حدثنا به قال ابن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة بطوله یہ محمد بن یوسف فربری وہ امام بخاری رضی اللہ عنہ سے جب روایت کرتے ہیں تو ایک واسطہ بڑھ جاتا ہے اور جب علی بن خشرم سے نقل کرتے ہیں تو ایک واسطہ کم ہو جاتا ہے ان کی سند عالی ہو جاتی ہے علو سند کی طرف اشارہ کرنے کے لیے علی بن خشرم کی سند کو ذکر فرمایا وبلسان المتصلين الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من سار وهو قائم عالما جالسا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور سلام کیے تو ظاہر یہ ہے کہ موسیٰ کھڑے تھے اور خضر تو بہرحال لیٹ کے بیٹھے تھے اس لیے اس مناسبت سے امام بخاری نے یہ ترجمہ منعقد کر دیا اگر طالب کھڑے کھڑے سوال کرے اور عالم بیٹھا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ علم سے بے دنائی کی علامت نہیں بلکہ بعض وقت ضرورت اس پر مجبور کر دیتی ہے یا کوئی اور مصلحت ہوتی ہے اگر شیخ الہند کہتے ہیں بخاری یہ بتاتے ہیں کہ بروق عند المحدث لازم ہے اس وقت اشکال یہ ہے کہ نہ بروق کے بارے میں بخاری نے کوئی لزومی ترجمہ منعقد کیا نہ اس کی دلیل سے بات واضح ہوتی ہے واللہ اعلم